ویلکم ٹو چولو آسمان اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عائشہ. سیگمنٹ ہے ہمارا صحت کا سوال. جی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عائشہ. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں عائشہ؟ ٹھیک ہوں. آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ میں آپ کو دیکھ کے خوش ہوتی رہتی ہوں, ہنس تو نہیں رہی. آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. بہت شکریہ. اچھا عائشہ کو ابھی ہم باتیں کر رہے تھے تو عائشہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تمہاری فرینڈز جو ہیں ان کو میں کیسی لگتی ہوں. تو آئی سویئر آپ سب کی بہت فیوریٹ ہے. اچھا. آپ اس لیے فیوریٹ ہے کیونکہ آپ ایک ڈائٹیشین ہیں. ہاں. اور آپ بہت مزے مزے کی باتیں بتاتی ہیں. اچھا. اور سب سے مزے کی بات ہے کہ آپ ڈائٹس کے اوپر بات کرتی ہیں تو وہ تو لڑکیوں کا فیوریٹ ٹاپک ہے. فیوریٹ ہے. حالانکہ میرا اپنا خیال یہ کہ میں بہت ہی کوئی بورنگ پرسنالٹی ہوں گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے پلیز. کہ جو آ کے نصیحتیں پڑھاتی ہیں اور وہ ڈاکٹر صاحبہ اور پھر وہ چلی جاتی ہیں. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ بورنگ ہیں تو میں ہیپننگ ہوں نا, میں بیٹھی ہوں. میں آپ کو اور ویسے دو خواتین اگر بیٹھ جائیں ساتھ تو پھر تو مزے کی باتیں ہو جاتی ہیں. کیسا گزرا ویکینڈ عائشہ؟ الحمدللہ صحیح. عائشہ آپ کو پتا ہے آپ کو سب سے پہلے آ کے اپنے ویکینڈ کے بارے میں بتانا چاہیے مجھے خود, اور پوچھنا چاہیے آپ کا ویکینڈ. میں تو خود آپ سے پوچھتی رہتی ہوں اور آپ بھی مجھ سے پوچھتی رہتی ہیں. اچھا عائشہ بتائیں کیا کیا ویکینڈ پہ؟ ویکینڈ پہ کیا کیا, بس سیٹرڈے تو بزی رہا, کوکنگ, گھر کی صفائیاں وغیرہ, بڑے مزے کی گھریلو باتیں کرتی ہیں. بہت گھریلو باتیں, اور کیا باتیں کروں میں. اور سنڈے کو لے کے گئے باہر, چکر وکر لگایا, بچوں کو لے کے گئے. پرسوں گھر کی بہت زیادہ صفائی کروائی. ٹھیک ہے. اسی دن رات کو مٹی کا طوفان آ گیا. دیکھیں بتائیں اس دن کیا سارا ستیاناش ہر چیز کا. لیکن پتہ نہیں مجھے بہت عجیب سی بات ہے, اور یہ بڑی لوگوں کو اریٹیٹنگ بات لگے گی اور آپ کو بھی شاید لگے, اور بڑی obnoxious لگے گی, کہ مجھے وہ مٹی والی ہوا اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ میں بار بار اپنی فرینڈ کے گھر پہ تھی اور میں بار بار ٹیرس پہ جا رہی تھی. نہیں وہ ہوا اچھی تھی, ٹھنڈی تھی. مجھے اس مٹی سے کچھ مجھے حالانکہ اتنی گندی پرابلم ہے مٹی سے, اتنی ڈسٹ کی پرابلم ہے, مجھے سائنس ہے, مجھے پتا تھا میں آلریڈی بیمار ہوں, لیکن میں پھر بھی بار بار جا رہی تھی. پتہ نہیں مجھے وہ مٹی اتنی اچھی لگ رہی تھی, اس کی خوشبو, اور ایک تو وہ عجیب سی جو ہوا تھی نا. اور مجھے سب کہہ رہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو, تمہارا دماغ خراب ہو گیا, تم کیوں بار بار جا رہی. پتہ نہیں کیوں مجھے اتنی انٹرسٹنگ لگ رہی تھی. لیکن یہ کہ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اٹس نو. وہ باقی یہ کہ وہ تھوڑی ٹھنڈی ہوا ہے, ابھی تک اس کا اثر قائم ہے. بس پرابلم جو ہوئی تھی ہوا سے, یہ سینڈ اسٹارم ہر جگہ ہے, ایون دبئی میں بھی آیا ہے, ہر جگہ ہے. آپ کو پتا ہے آپ کو؟ نہیں یہ مجھے نہیں پتا, میں نے تو بس ٹیلی ویژن پہ پٹی دیکھی تھی کہ کراچی میں آ رہا ہے. نہیں ہر جگہ آیا ہے سینڈ اسٹارم, اور کافی حد تک ہائی اسکیل پہ آیا ہے. مجھے تو یہ تھا کہ بارش نہ ہو جائے. اچھا عائشہ آج ہم ڈپریشن پہ بات کرنے والے ہیں. ڈپریشن سے مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے تو ڈپریشن میں ڈائٹ کا کیا پرابلم شروع ہو جائے؟ ڈائٹ ڈپریشن میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, بیکاز آپ کی ڈائٹ اچھی ہوگی تبھی آپ اس تکلیف سے باہر آ سکیں گی. ٹھیک ہے. اور رہا سوال چائے کا استعمال, کافی کا استعمال یا گرین ٹی کا بہت زیادہ استعمال, کہ جی آپ کا مائنڈ بہت ہی سلو ہو رہا ہے اور آپ بہت تکلیف میں, اور آپ کو ایکٹیویٹ کر دے, تھوڑا سا آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا ڈپریشن بہتر ہو رہا ہے, مگر آپ کی تکلیف میں اضافہ ہی ہوگا. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ڈپریشن میں انگزائٹی, اچھا انگزائٹی اور ڈپریشن کو ہم نے بہت الیبریٹ کر چکے ہیں, اور آغا صاحب آئے تھے ان سے بھی ہم نے بات کی تھی, ہربلسٹ جو ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات مجھے بتائی کہ انگزائٹی اور ڈپریشن میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. انگزائٹی ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے آپ کو مل نہیں رہی تو آپ کو اس کی انگزائٹی ہو رہی ہے, لیکن آپ کو وہ چیز مل گئی اور بعد میں اس نے آپ کو کیسے رنگ دکھائے تو وہ آپ کا ڈپریشن تبدیل ہو جاتا ہے. تو دیر از اے ڈفرنس. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا کھانے کی چوائسیز ایسی, لائک آپ اپنا کھانا ایسا چوز کریں کہ اس سے آپ کا ڈپریشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے؟ کیا کھانے پینے سے بھی ڈپریشن کا تعلق ہے اس طرح سے کہ آپ چوائسیز سے؟ کھانے پینے سے ڈپریشن نہیں ہوتا, لیکن ڈپریشن کو بہتر کرنے کے لیے کھانا پینا نہیں, اگر آپ ایسی کوئی ڈائٹ لے رہے ہیں یا ایسا کوئی کھانا پینا کریں, کیونکہ اکثر ہوتا ہے لوگ, اگر آپ ڈائٹیشین کے پاس جائیں, اگر آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے, ایون آپ کے اپنے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں جو آپ کے ایک بریک آ گئی ہے. اچھا اب اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں, جب بریک کے بعد آتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک ہے, ول بی رائٹ بیک.